بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب سے ہم ایک بہت اہم سوال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں آپ سے ایک نہایت اہم سوال کروں گا۔ وہ سوال ایسا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ بعض شرارتی لوگوں نے ہمارے اصحاب کے متعلق عجیب و غریب قسم کے افسانے تراشے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اہل سنہ والجماعت کے جو علماء ہیں، ہمارے سلف الصالحین کے علماء کیا کہتے ہیں اس کے متعلق، اور جو سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں اس میں کہاں تک سچائی ہے، تاکہ اس بات کو واضح کیا جائے عوام الناس کے لیے، کیونکہ اس کے متعلق ہمیں کافی کہہ لیں کہ شک و شبہات ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ نعوذ باللہ، کئی بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے تو مرزا صاحب نے بہت زور لگایا۔ مطلب جو کچھ ان کو ملا انہوں نے نقل کر دیا۔ بابوں کے اقوال بھی، صحیح حدیثیں بھی، ضعیف روایتیں بھی، صحیح حدیثوں کے غلط ترجمے بھی، ٹھیک ہے، ان کے اندر بریکٹیں لگا کے اپنے اضافے بھی، نوٹ بھی، فلاں ڈمکان۔ ابھی ہم اس پہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو وہ جو جنہیں وہ کہتے ہیں نا جی بہت مستند روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی ہیں، ہم ذرا ان کا انالیسس کریں گے۔ اگر آپ ان بائسڈ ہو کے، مطلب ہم اپنے ناظرین سے کہہ رہے ہیں، آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو، اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، باقی یہ کہ کسی نے آپ کو پہلے سے چارج کیا ہوا ہے، جیسے بیٹریاں چارج کی جاتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے یہ سمجھانا بھی مقصد ہو جاتا ہے۔ وہ تو سمجھنا ہی نہیں نہ چاہتے، انہوں نے دماغ میں ایک چیز بھری ہوئی ہے کہ ہم نے اگلے کو برا بھلا کہنا ہے، بس کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو مستند ترین دلیل ہے ان کے پاس، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سعد بن ابی وقاص، اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، صحابی ہیں، ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا۔ یہ ترجمہ وہ ہے جو مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم اصل ترجمے کی طرف جائیں گے، ابھی عربی کی عبارت بھی دکھائیں گے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کچھ پتہ نہیں، صرف اتنا موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا۔ ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے انہوں نے بھی نہیں بتایا بریکٹ میں کہ کیا حکم دیا، مرزا صاحب نے بھی نہیں لکھا کیا حکم دیا، صرف یہی ترجمہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا۔ باقی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہ حکم دیا تھا گالیاں دینے کا۔ وہ کہاں سے لیا؟ وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، عربی عبارت میں ہے نہیں ہے تو یہ تو تحریف ہوئی پھر۔ اچھا، آگے سے وہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا، آگے کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، حضرت سعد سے، کہ آپ کو ابو تراب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ ایک سوالی انداز میں کہا کہ آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ آپ ابو تراب کو گالی دیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں تو انہیں گالی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی۔ اور ایک وہی کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جانشین بنایا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ کو جو ہے وہ جھنڈا دیا اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت رکھتے ہیں، تو اسی طرح تیسری بھی بیان کی۔ اچھا، خیر، اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد سے کہا کہ آپ ابو تراب کو گالی کیوں نہیں دیتے، سوال کیا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ تو مرزا صاحب نے جو بیان کیا وہ تھا نا، اب ہم آتے ہیں، یہ مرزا صاحب کا بیان کیا ہوا ترجمہ تھا جو انہوں نے کہاں سے لیا، کیونکہ ترجمہ تو وہ غالباً خود کرنے کے قابل نہیں۔ ہاں، بس اٹھا کے نا کچھ اپنے اضافے کر لیتے ہیں نا اس میں، نہیں، بریکٹس تو وہ لگا سکتے ہیں لیکن کیا ترجمہ بھی تبدیل کرتے ہیں، میں آپ کو اس کی بھی بتاؤں گا۔ نہیں، لیکن کیا وہ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہیں؟ خود ترجمہ کرنے کے قابل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کرتے کیا ہیں کہ ترجمہ اٹھا کے کاپی پیسٹ کیا، بریکٹس لگائیں اور ترجمے کو مولڈ کرتے ہیں۔
اپنے نظریے کے مطابق، وہ کسی کا بھی ترجمہ نہیں ہوتا. اچھا. ہاں یہ میں آپ کو اس کے بھی جو ہے نا ایویڈنسز دوں گا. وہ ترجمہ کسی کا بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے کیا ہوا ہے، خود کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ جی آپ لمبی حدیثوں کا ترجمہ اٹھائیں اور وہاں پہ جو لفظ ہیں غائب کر دیں اور 2-4 ڈال دیں اور 2-4 کو نرم یا سخت کرنا ہے کر لیں. اتنا تو آپ کے پاس اردو کا علم ہوتا ہے نا. جی نالج ہوتا ہے. جی اچھا. تو اچھا اب دیکھیں مختلف علماء نے ظاہر ان احادیث کے ترجمے کیے ہیں، کسی نے بھی ایسا ترجمہ نہیں کیا. ابھی ہم آتے ہیں اسی کی طرف آ رہے ہیں. یہ روایت صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے بلکہ یہ روایت جو ہے وہ سنن ترمذی میں بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے سامنے یہ سنن ترمذی ہم نے کھولی ہے. اس میں یہ روایت ہے 3724، یہی روایت ہے، بالکل یہی روایت ہے. اور انہی راوی سے عامر بن سعد بن ابی وقاص وہی اپنے والد سے بیان کر رہے ہیں، یعنی راوی بھی وہی ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں. امرا کا لفظ نہیں ہے، کیا ہے؟ امرا. امرا شد ہے. ہاں شد ہے، باب تفعیل سے. امر معاویہ ابن ابی سفیان سعدن. اور ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر عبد الرحمن فریوائی، یہ دلی سے یہ ترجمہ جو پبلش ہوا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا. جب اس میں شد آ گیا تو معنی تو بالکل بدل گیا باب تفعیل میں. امیر بنایا. امیر کیا بنایا؟ جب آپ اور روایتیں نکالتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے انہیں امیر حج بنایا تھا. حج کا امیر بنا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا تھا. تو امرا کر دیا انہوں نے ایک تو امرا کیا کہ حکم دیا، پھر یہ معلوم ہی نہیں تھا کس چیز کا حکم دیا، تو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یار بات ہو کیا رہی ہے. تو پھر انہوں نے بریکٹیں لگا کے کیا کیا کہ جی وہ حکم اصل میں گالی دینے کا دیا تھا. اچھا بریکٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شد کے ساتھ باب تفعیل کے ساتھ ترمذی میں ہے اور بات بالکل واضح ہے، کوئی بریکٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر بنایا. آپ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ امیر لشکر بنایا، لیکن یہاں پہ بات واضح ہے کہ یہ حج کا موقع تھا اور انہیں امیر حج بنا کے بھیجا تھا. دوسری روایتوں سے بات آ گئی. یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی کہ امرا میں کوئی گالی دینے کی بات ہو ہی نہیں رہی، امیر بنانے کی بات ہو رہی ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. اچھا اب آ گئی دوسری بات. دوسری بات میں کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے جب وہ حج کے موقع پہ آئے ہیں، ظاہری بات ہے مجلس ہوئی حضرت سعد بن ابی وقاص سے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بیٹھے تو باتوں باتوں میں حضرت امیر معاویہ نے کہا ما یمنعک ان تسب ابا تراب. ٹھیک ہے کہ اے سعد آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ آپ ابو تراب کو برا بلا کہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی ترجمہ کیا، برا بلا کیوں نہیں کہتے تسبہ کا. اچھا یہ اس کو کیا کرتے ہیں، سبا یا سبو کا مطلب وہ پنجابی والی گالی لیتے ہیں. اصل میں بہت سخت ترجمہ آپ نے کرنا ہونا تو برا بلا کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم آگے روایتیں دکھائیں گے، سب و شتم کا بنیادی طور پہ جو معنی ہے تمام روایتوں کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں ٹھیک ہے برا بھلا کہنا بھی آ جاتا ہے، اس میں ایک انتہا پہ جا کے شاید گالی دینا بھی آ جائے، لیکن اصلاً اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا. کرٹیسزم بھی بیسیکلی کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں برا بھلا کہنا ہی ہے، تنقید کرنا. اصل میں حضرت امیر معاویہ نے آ کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہا، ٹھیک ہے، کہ قصاص عثمان کے معاملے میں ہم تو تنقید کرتے ہیں حضرت علی پہ، آپ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ہم نے امیر حج بھی بنایا، آپ ہمارے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان پہ کیوں نہیں تنقید کرتے، اس معاملے میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے. یہ بیسیکلی بات ہے جو ہوئی ہے. اور اس کو پتہ نہیں کیا ممبروں پہ جیسے گالیاں دی جاتی تھی. اچھا یہاں پہ بھی انہوں نے سوال کیا، جہاں پہ نا حکم دیا وہاں تو یہ ہے کہ وہ حکم دینے کا ترجمہ ہی غلط ہے، وہاں تو اصل میں یہ ہے کہ امیر بنایا، امیر حج بنایا. اور جہاں پہ یہ ہے کہ کس چیز نے آپ کو منع کیا کہ آپ ابو تراب کو برا بلا کہیں، تو وہاں اصل میں برا بلا کہنے سے مراد کرٹیسائز کرنا، اور وہ کرٹیسائز کرنا قصاص عثمان کے معاملے میں وہ اختلاف واضح تھا اور اس پہ وہ تنقید کرتے تھے حضرت امیر معاویہ. تو اس پہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد قصاص عثمان ہی ہے؟ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ایک کانٹیکس ہے نا اختلاف کا، جنگ جمل، جنگ صفین، سارا معاملہ جو ہے وہ ایک اختلاف کے اوپر کھڑا ہے.
قصاص عثمان. آپ کانٹیکس سے تو بات کو کاٹ نہیں نہ سکتے. اور وہ جس شخص کو بھی اپنے ساتھ ملاتے تھے وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. وہ قصاص عثمان کی بنیاد پہ ہی ملاتے تھے اور قصاص عثمان کی بنیاد پہ ہی انہوں نے بیعت نہیں کی. اچھا اس بنیاد پہ وہ تنقید بھی کرتے ہوں گے یا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قصاص نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ یہ ان کو لینا چاہیے، یہ وہ کہتے ہوں گے. اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت، اچھا وہ ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے ان کو، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے. یعنی لاجک موجود ہے. اچھا دیکھیں نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ گالی دیں تو گالی دینے کی لاجک کیا ہو سکتی تھی؟ کوئی لاجک نہیں تھی نا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاجک ایک چیز کی موجود ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک ہے، فہیم تو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی. اس پہ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں اس لیے نہیں تنقید ان پہ کرتا پبلکلی، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ قصاص عثمان کے معاملے میں. کیوں؟ کہ ان کی یہ فضیلتیں. لیکن ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے سب کا مطلب گالی کیا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کا اصلاً مطلب نکلتا ہے تنقید، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ سبجیکٹو کوالٹی رکھتا ہے. یہ تنقید سے شروع ہوتا ہے اور برا بھلا کہنے تک جا سکتا ہے یہ لفظ. یعنی کہ برا بھلا کہنے کے لیے بھی سب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، تنقید کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور کسی حد تک گالی نکالنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو اس کو تنقید کہہ رہے ہیں، اس سب کو، وہ اس کو گالی کہتے ہیں. جی تو فیصلہ کس طرح ہوگا کہ یہ گالی ہے کہ تنقید ہے؟ اس کی طرف ہم آتے ہیں. اب بس میں ایک بات بیان کر کے آپ کی بات کی طرف جاتا ہوں جو درمیان میں رہ گئی، کہ یہ اب صحیح مسلم کی وہی روایت ہے جو مرزا صاحب نے بیان کی. اچھا صحیح مسلم کی روایت میں آمرہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم نے کہا کہ سنن ترمذی کی روایت نے اس کی شرح کر دی کہ یہاں آمرہ سے مراد کیا ہے. آمرہ کا لفظ بھی حکمران بنانے کے معنی میں آ جاتا ہے. بالکل آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے. لغت کی کتابیں آپ لغت کی کتاب میں موجود تو ہے. یہاں پہ بھی یہ حکم دینے کے معنی میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ترجمہ کرنے میں بھی غلطی کی. انہوں نے ترجمہ کرنے میں بھی غلطی کی. سنن ترمذی کی روایت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو صحیح مسلم کی روایت کا بھی صحیح معنی یہی بنتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو ایک تصحیح فرما دیجیے، جو ہے وہ امیر بنایا. ایک حدیث مثال کے طور پہ بخاری میں ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. تو اب میں جب اس کا ترجمہ کروں گا بخاری کا تو میں ترمذی اور مسند احمد کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کروں گا نا. ایسے ہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشن مجھے وہاں پر ایسی مل جائے جو بخاری میں نہیں ہوگی. بخاری میں نہ. ایسا ہوتا ہے نا. بالکل ایسے. تو پھر اس حدیث میں اگر امرا کا لفظ جو ہے صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں امرا کا ہے شد کے ساتھ، اور باقی روایات میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حج کا امیر انہیں بنایا تھا، تو پھر اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ بتانا چاہیے نا کہ ان کو ایک کسی چیز کا ہیڈ بنایا تھا یا کوئی ذمہ داری دی تھی. پھر یہ ہے کہ امرا کے لغوی معنی میں حکم دینا بھی ہے اور امیر بنانا بھی آ جاتا ہے. دونوں آ جاتے ہیں. بالکل. تو جب دونوں آ جاتے ہیں تو آپ اس میں سے وہی معنی لیں گے کہ جو جس سے دوسری روایات بھی تائید کر رہی ہیں. تائید کر. تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا ڈاکٹر صاحب پھر آپ کے پاس بلاغت کا علم بھی ہو اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کے جو ہے ترجمہ کرنے کا جو ہے وہ یعنی تمام احادیث کو سامنے بھی رکھیں. صرف صرف نحو سے کام نہیں چلے گا، بلاغت کا علم بھی ہو، ادب کا بھی علم ہو، تو پھر ہی کچھ چل سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ حکم تو جو کوئی دیا نہیں ہے، وہ تو ایسی بات بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ غلط کیا گیا، وہ تو انہوں نے اصل میں امیر بنایا تھا. دوسرا سوال کیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ نے سوال کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ آپ ابو تراب کو برا بلا کیوں نہیں کہتے. ہم نے کہا کہ اس کا صحیح معنی سب و شتم کا تنقید بنتا ہے. آپ نے کہا کہ تنقید بنتا ہے، گالی کیوں نہیں بنتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا، میں دوبارہ اپنے ناظرین کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کہا جی تنقید ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک سبجیکٹو قسم کا ورڈ ہے. تنقید سے شروع ہوتا ہے اور گالی تک جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا معنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگلے نے کس انداز میں کہا ہے. تو اب آپ تو اس کا معنی تنقید لے رہے ہیں، ایک دوسرا بندہ اس کا معنی گالی لے رہا ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ گالی تھا کہ تنقید تھا؟ اب اس میں دو چیزیں، ہم اس کو دو طرح سے جو ہے وہ رسپانس کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ سب کا لفظ ہم دیکھیں گے کہ اس کو عام طور پہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کس معنی میں استعمال کیا، اس سے یہ واضح ہوگا کہ اس کا ایک عمومی معنی تھا جس میں یہ اکثر و بیشتر استعمال ہو رہا تھا. ٹھیک، جیسے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، مسلمانوں میں سے کسی بھی شخص کو میں نے اگر سب و شتم کیا ہو، وہی سب کا لفظ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی تو نہیں دی ہوگی پنجابی والی، ٹھیک ہے، مطلب اس کو تنقید کی، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی آ جاتا ہے، سب ڈانٹ ڈپٹ بھی آ جاتا ہے، تو یہ مراد ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے گزری ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں بھی ہے، جس میں وہ لمبی چوڑی روایت ایک ایپیسوڈ میں ہم نے تبصرہ کیا باغ فدق کا واقعہ جب ہوا تھا اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے، تو وہاں الفاظ کیا ہیں صحیح بخاری کی روایت میں، استبا، دونوں نے ایک دوسرے کو سب و شتم کی، حضرت عباس نے اور حضرت علی نے جو کہ بھتیجا چچا بھتیجا تھے. یہ باب استفعال سے ہے، وہی روٹ ورڈ ہے سب و شتم. جی جی بالکل. اب دونوں نے جب سب و شتم کیا تو آپ یہاں پہ ترجمہ انہوں نے وہ کیا ہے تو تکار کی، ہاں مطلب یا الجھ گئے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بھی ہم گالی تو نہیں کرتے. ارے حضرت عباس حضرت علی ایک دوسرے کو گالیاں تھوڑی نکالیں گے، وہ پنجابی سٹائل کی. ہاں ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ ہے کہ گویا یہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اور بھی روایتیں جو ہے وہ نکالیں گے، اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں اور اہل بیت بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو گویا کہ اس کا ایک عمومی معنی ہے، اور عمومی معنی یہ ہوتا تھا کہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا کسی کو تنقید کرنا، کریٹیسائز کرنا، یہ معنی ہوتا تھا. تو عمومی معنی یہی چل رہا تھا. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ جب یہ بات آ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد سے کہا کہ کس چیز نے آپ کو روک رکھا ہے کہ آپ ابو تراب پہ تنقید کریں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عمومی معنی یہ ہے، دوسرا ہم نے ایک بات پہلے بیان کی ہے کہ کانٹیکسٹ جو ہے پورا پچھلا ماضی کا، ٹھیک ہے، اس سارے اختلاف کا ایک کانٹیکسٹ ہے نا. نبی وقاص تو غیر جانبدار نہیں ہو گئے، غیر جانبدار تھے، یہ حضرت علی کی طرف بھی نہیں تھے. جب ان کو امیر حج بنایا، جب یہ خلیفہ تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، جی یعنی بات کی بات ہے. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب جب اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان کی شہادت کی بات کی بات. تو یعنی کہنے کا مطلب اس میں ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ جب اختلاف رہا سیدنا امیر معاویہ کا اور سیدنا علی کا، تو اس وقت تو جو سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ نیوٹرل رہے ہیں، وہ غیر جانبدار رہے ہیں. یہ اس کے بعد کی بات ہے جب ان کو امیر حج بنایا، تو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. چونکہ وہ غیر جانبدار تھے تو لہٰذا سیدنا عثمان کے قصاص سے متعلق آپ ان کو تنقید کیوں نہیں کرتے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ تو اس میں ترجمہ نکال رہے ہیں عمومی، ان کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ دیکھیں نا، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہاں اگر اس کا معنی گالی بنتا ہے تو وہاں آپ نے کیوں نہیں گالی کیا جہاں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا؟ پھر آپ ہی بتا دیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ جہاں یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان شخصیات سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ صادر نہیں ہو سکتی، یہ ان کے اخلاقی اور ایمانی مقام اور مرتبے سے گری ہوئی بات ہے. تو یہی بات ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایک مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اپنے اس مقام اور مرتبے سے گر کے کلام نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، آپ کو حسن ظن جہاں اہل بیت کے ساتھ رکھنا پڑے گا، وہیں صحابہ کرام سے بھی رکھنا پڑے گا. آپ کی بات سے جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عباس اور حضرت علی سے متعلق ہے، صحیح بخاری سے ہی ہے نا، اس میں جو الفاظ ہیں سب کے استبا، یہی ہے نا الفاظ. تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سیدنا علی ان کے مرتبے سے ہر کوئی واقف ہے. ہم ان عظیم شخصیات سے متعلق یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کا ایک اخلاق ہے، ان کا ایک کردار ہے. بحیثیت انسان ایک چچا بھتیجے میں کچھ اختلاف تو ہو سکتا ہے، کچھ تو طرح ہو جائے، کچھ وہ الجھ جائیں، یہاں تک تو ممکن ہے، لیکن وہ گالی نہیں نکالیں گے ایک دوسرے کو. اس وجہ سے ہم وہاں پر سب کا معنی یہی لیں گے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے تنقید کر دیا یا ایک دوسرے سے الجھ گئے، یہاں تک. بالکل ایسے ہی سیدنا سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں.
اور سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، تو ان کے وہ بھی آپ متعلق وسلم بھی کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں۔ ہم ان دونوں اشخاص سے بھی کبھی یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ اخلاق کے اس اعلیٰ مرتبے سے نیچے آئیں گے۔ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، تنقید تو وہ کرتے رہے اور انہوں نے تنقید کی ہے، اور ان کی آپ کہہ لیں کہ ساری کی ساری جو اختلاف تھا سیدنا امیر معاویہ کا سیدنا علی سے، وہ اسی بات پہ تھا۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی اسی وجہ سے تھے کہ آپ نے سیدنا عثمان کے خون کا قصاص کیوں نہیں لیا، اور اختلاف کی یہی وجہ تھی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم کا ترجمہ ہے، پروفیسر محمد یحییٰ سلطان محمود جلال پوری صاحب کا دارالسلام نے پبلش کیا۔ اب مسلم میں بھی جو امارہ کا لفظ ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر مقرر کیا۔ ترجمے تو وہی ہیں، دارالسلام کا ترجمہ ہے، صحیح مسلم کا کہ امیر مقرر کیا۔ امارہ کا ایک مطلب امیر بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ وہی سوال دوبارہ لوٹ آیا کہ گالی جو ہے نا، سب و شتم کا مطلب گالی کیوں نہیں کیا گیا، تنقید کیوں کیا گیا؟ اب اس کی ایک مضبوط دلیل کہ وہ گالیاں بھی نقل ہوئی ہیں، صحیح روایتوں میں وہ گالیاں بھی نقل ہوئی ہیں۔ اچھا، جو آپ کہیں کہ جی کہی جاتی تھی، ممبروں پہ دی جاتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سہل بن سعد سے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جی وہ فلاں جو مدینہ طیبہ کا گورنر ہے نا، وہ ممبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے ممبر پہ۔ تو حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی یقول لہو ابو تراب، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ابو تراب ان کو کہتا ہے۔ فضاحی کا، ان صاحب کو شاید پتہ نہ ہو اس بات کا۔ فضاحی کا تو اس پہ حضرت سہل بن سعد جو ہے وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ نام تو ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور خود حضرت علی کو اس سے زیادہ محبوب کوئی نام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک بات ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی، ہو سکتا ہے اس بندے نے ابو تراب اس لب و لہجے میں کہا ہو کہ وہ جو لب و لہجہ نامناسب تھا، ٹھیک، اس حد تک بات ہو سکتی ہے، اور اس بندے کو شکایت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، کہ وہ ابو تراب کہہ رہے ہیں اور ان کے نام سے اس طرح سے نہیں پکارے جیسے انہیں پکارنا چاہیے۔ تو سہل بن سعد نے بھی اس کو سمجھایا کہ یار بات یہ کہ یہ گالی نہیں ہے، تم بھی ذرا نا مبالغے سے نکلو، ٹھیک ہے نا، جذباتی پن سے نکلو، یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان کو، اور یہ ایک ایسا نام تھا جو ان کو خود محبوب تھا۔ باقی تم یہ بات اگر کرنا چاہتے ہو کہ جی بہرحال اس سے زیادہ وقار کے ساتھ انہیں نام لینا چاہیے ممبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے، تو وہ بات تمہاری ٹھیک ہو سکتی۔ لیکن اس روایت میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے ابو تراب ایک خاص لہجے میں کہتا ہو، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا ذکر نہیں، اس کا ہم تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا، چونکہ اس بندے کو محسوس ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بندہ یہ کہتا کہ جی وہ خاص انداز میں ابو تراب کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم کہتے چلیں اس پیرائے کو بھی، اس پیرائی کو بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک۔ اچھا، اب ایک اور روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، حضرت سہل بن سعد سے ہے کہ مدینہ میں جو ہے وہ آل مروان میں سے ایک آدمی اس کو گورنر بنایا گیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہو رہی، آل مروان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے سہل بن سعد کو بلوایا اور انہیں کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ حضرت علی کو شتم کے لفظ ہیں، چلیں انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ جی گالی دیں، ٹھیک ہے، برا بلا کہیں۔ اس نے حضرت سہل بن سعد کو کہا، مدینہ کی گورنر جو عالم مروان میں سے تھا، تو حضرت سہل بن سعد نے انکار کر دیا۔ تو آپ کے پاس جو مضبوط ترین دلیل ہے، اگر اس میں سب و شتم کا معنی گالی بھی کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حکمران کہتے تھے اور لوگ انکار کر دیتے تھے، انکار کر دے، کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ملوکیت کا جو ایک آپ نے وہ ہوا گھڑا ہوا ہے وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے، کہ ملوکیت میں آزادی نہیں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی، اور لوگ بڑے مجبور تھے اور کوئی زبردستی ان کے جبر ساتھ کی حکومت جبر ہے۔ کی حکومت تھی۔
جی یہ کیسا جبر تھا؟ تو آرام سے مدینہ کے گورنر کو انہوں نے انکار کر دیا. اچھا اب دوبارہ کیا کہا, اچھا اگر آپ گالی نہیں دیتے نا تو چلیں لعنت بھیج دیں. تو سیدنا سہل نے کہا کہ حضرت اچھا اب جو ہے نا اس شخص نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ یہ کہیں کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو, اس طرح سے. تو حضرت سہل بن سعد نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسند نہیں تھا, اور وہ اس نام کے پکارنے سے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے. پھر خیر اس کے بعد انہوں نے وہ پورا قصہ جو ہے وہ بیان کیا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس کے بارے میں یہ نہیں کہ اس نے ممبر پہ کوئی ایسی بات کہی, اس نے ان پرسن جو ہے ایک اور صاحب کو کہا, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو کہا, ٹھیک ہے, کہ آپ حضرت علی کو برا بھلا کہیں. انہوں نے انکار کر دیا. دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ لعنت بھیجیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو گویا یہ وقوع ہوا ہی نہیں, یہ وقوع ہوا ہی نہیں. تو حدیثیں تو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اگر کسی نے چاہا بھی پرسنل کیپیسٹی میں تو ایسا نہیں ہوا. ممبروں پر تو نہیں ہوا جی, پرسن میں بھی نہیں ہوا نا, ان پرسن بھی نہیں ہوا. لیکن وہ چاہتے, لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ایک طبقہ ایسا تھا, کچھ لوگ ایسے تھے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ سب و شتم ہو. لیکن ہم نے کہا کہ سب و شتم سے ان کی مراد کیا تھی؟ تنقید اور برا بھلا کہنا. ہاں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی پہ لعنت بھیجی جائے. ایسے لوگ تھے, کچھ لوگ ایسے کچھ تھے, لیکن یہ کوئی عمومی تحریک نہیں تھی جو اسٹیٹ کی طرف سے ہو اور ممبروں پہ برا بھلا کہا جا رہا ہو اور لوگ اس کو برداشت کر رہے ہوں. تو آپ کی بات سے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں, جہاں تک تو صحابہ اکرام کا تعلق ہے, خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ کا, ان سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا, یا دوسرے اصحاب سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ تنقید تو کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, اس کا ہمیں پتہ ہے, ان کی جنگیں ہوئی, ذرا جب جنگیں ہوئی تنقید تو ہوئی, جب جنگ ہو گئی تو وہ تو تنقید سے کافی بات آگے چلی گئی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہتے ہوں اپنی انفرادی کیپیسٹی میں برا بھلا کہنا, اور کچھ ایسے لوگ انفرادی کیپیسٹی میں بھی ہوں جو لعنت کرنا چاہتے ہوں, اور انہوں نے اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوشش بھی کی, لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں, اور صحابہ کرام نے ان کی کوشش کو دم کر دیا, بند کر دیا. اب ہم اس سے تو انکار نہیں کرتے نا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایسے ہوں یا ہوں گے جو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں لعنت ملامت کرنا چاہتے ہوں, لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, اور ان کی کوشش ناکام بھی ہو گئی. صحابہ نے ان کی کوشش کو لیکن یہ کام امیر معاویہ نے نہیں کیا رضی اللہ عنہ, اور نہ ہی ممبروں پہ ہوا, نہ ہی کوئی ایسا اسٹیٹ آرڈر جاری ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو شرارتی لوگ تو ہر طرف ہوتے ہیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, غلو کرنے والے. دیکھیں نا دوسری طرف بھی تو ایسے تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے, لیکن آپ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہے تو اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہے, یا ان کے قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے ایسا کیا تو اس سے بڑا بہتان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ ایسے لوگ جو لان تان کرتے تھے دونوں طرف تھے, اور کچھ لوگ ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ جی صحابہ میں ایسا تھا تو صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا. ہاں صحابہ نے ایک دوسرے پہ تنقید کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پہ تنقید کیا, انہوں نے ان پہ کی ہے, یہ بات. اہل بیت میں بھی ایسے لوگ نہیں تھے, اہل بیت میں بھی نہیں, جو سیدنا امیر معاویہ کے لیے غلط لفظ استعمال کرتے. نہیں, گالی کسی نے نہیں دی, تنقید کرتے تھے. بالکل تنقید ایک الگ چیز ہے, لیکن اہل بیت کے نام لیواؤں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں. ان کا اخلاقی معیار تو ظاہری بات ہے, ہم نے بات کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اخلاقی معیار تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے تھا. کیسے پاسبل؟ نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے نام لیواؤں میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو غلف کرتے ہوں, اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں. نام لیواؤں میں سے مراد یہ ہے کہ جو فالورز ہوتے ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اور بعض اوقات جو عمراء اور حکمران ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہمارے نام سے کیا کر رہے ہیں. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے بعض کارکنان جو ہیں وہ اپنے طور پہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے لیڈرز کو بعض اوقات خبر ہوتی ہے, بعض اوقات خبر ہی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات ان کی اس بات پہ وہ راضی نہیں بھی ہوتے جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے. یہ بات ہوتی ہے, تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین بہت بہت شکریہ, امید ہے کہ وضاحت کافی حد تک ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے. اب ہم سوال کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید اس کی وضاحت دیکھیں گے.
اور آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔